بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ استخارہ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور استخارہ کی دعا بھی یاد کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ استخارہ دوسروں سے کرایا جاتا ہے، جبکہ استخارے کا معنی یہ ہے کہ مشورہ کرنا، اللہ سے مشورہ کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے مشورہ کرنا ہے وہ خود کرے، دوسروں سے استخارہ نہیں کرایا جاتا۔ اور ہم اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا استخارہ سنٹر کھولے ہوئے ہیں۔ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم نے استخارہ کرانا ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر اتنے پیسے لگیں گے، وہ آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کے لیے استخارہ کریں گے، جبکہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ غلط طریقے سے لوگوں کا مال بٹورنا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک میسج سناؤں۔ ایک خاتون نے مجھے بھی یہ میسج کیا ہے کہ مولانا صاحب میں نے استخارہ کرانا ہے، کیا آپ میرے لیے استخارہ کر دیں گے؟ یہ دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ استخارہ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے پھر میں یہ کروانا ہے۔ اب دیکھیں، یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں نے استخارہ کرانا ہے، آپ استخارہ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کرانا ہے۔ اگر میں چاہتا نا ان کو کہتا کہ ہاں آپ اپنا مسئلہ بتائیں تو میں آپ کے لیے استخارہ کر دوں گا اور اس کے اتنے چارج جو ہیں وہ لگیں گے، جبکہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اب میں یہ دعا اور اس کا طریقہ ویڈیو بنا کر اس کو بھی بھیجوں گا، اور آپ سب ساتھیوں کے لیے یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ اسے دیکھیں، سنیں، خود بھی اس طرح استخارہ کریں جو مسنون ہے، جس کا فائدہ ہے، جس کی برکت ہے۔ اور ان لوگوں سے بچیں جو آپ کے پیسے بٹور کر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے استخارہ کریں گے، کوئی کسی اور کے لیے استخارہ کرے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ استخارہ کرنا خود سیکھیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت ہمیں سکھلاتے، جس طرح قرآن کی صورت سکھلاتے اسی طرح استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی جائز کام کا ارادہ کرے، وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، آپ نے اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے، کسی جگہ پر آپ نے پلاٹ خریدنا ہے، مکان بنانا ہے، یا آپ نے کوئی رشتہ کرنا ہے، رشتے کا پیغام بھیجنا ہے، یا کوئی بھی اہم آپ کا کام ہو، آپ نے سفر کرنا ہے، دن بھر میں آپ نے جو کام کرنے ہیں، اس کے لیے آپ کو نہیں پتہ کہ یہ آپ کا کام آپ کے لیے اچھا ہے یا آپ کے لیے برا ہے۔ نتیجہ تو رب جانتا ہے نا، کہ یہاں پر میں نکاح کر دوں، کیا میرے لیے اچھا ہوگا برا ہوگا؟ یہاں کاروبار کروں، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ یہ سفر کروں، اس میں میرے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ تو اس کے لیے اللہ سے پوچھنا کہ اے اللہ میرا یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، تو اللہ سے مشورہ کر لیں۔ تو اسی طرح استخارہ کرنے سے اگر وہ کام بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے کے سبب بنا دیں گے، وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ کر لیں گے۔ اور اگر وہ کام بہتر نہ ہوا تو اس کے اسباب ایسے بنیں گے کہ آپ اس کام سے دور ہو جائیں گے، وہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی خواب آنا یا خواب میں کوئی کسی چیز کا نظر آنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ کے لیے اگر وہ کام بہتر ہے تو اس کے ہونے کے سبب بن جائیں گے، اگر بہتر نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے نہ ہونے کے اسباب بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور بار بار استخارہ کریں، استخارہ میں برکت ہے، رحمت ہے۔ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے اللہ سے مشورہ کریں، اور ایک مرتبہ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی بھی کام ہے، ایک مرتبہ استخارہ کیا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کوئی ذہن نہیں بن رہا، تو دوبارہ استخارہ کریں، بار بار کریں، پھر آپ کا ذہن بن جائے گا کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ اس کی اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈال دیں گے پھر انشاءاللہ۔ تو اس کی دعا جو ہے دعا استخارہ، وہ یاد کو بار بار سنیں تو یاد ہو جائے گی۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی
ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. اور آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو یہی بات ہے کہ اللہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تیرے علم، تیری قدرت اور تیرے فضل عظیم کے واسطے سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، تو علام الغیوب ہے. اگر یہ ہمارا کام، یہاں حاضل امر جو ریڈ لائن میں ریڈ کلر کے ساتھ لکھا ہے، یہاں پر اپنے اس کام کا نام اگر عربی میں آتا ہے تو لے لیں، یا پھر اس حاضل امر کی جگہ اپنے اس کام کو ذہن میں رکھیں. اگر عربی یاد ہے نا، آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، حاضل نکاح یہ کہہ دیں. آپ نے سفر کرنا ہے، حاضل سفر. آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو اس کا نام لیں. تو اس کے بعد یہ کیا ہے کہ اگر یہ میرا کام اللہ میرے لیے، میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، میری آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو مجھے اس میں آسانیاں پیدا فرما. اگر یہ برا ہے، اللہ اس سے مجھے دور کر دے، اور آخر میں دیکھیں کہ پھر مجھے دور بھی کر دے اور اس سے بہتر جو میرے لیے ہو وہ میرے لیے آسان کر دے. تو یہ اللہ سے مشورہ ہے. خود مشورہ کریں، اس دعا کو یاد کریں، دوبارہ سے سن لیں، بار بار سنیں تو دعا یاد ہو جائے گی. 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، ممنوع اوقات کے علاوہ جو وقت ہیں ان اوقات میں 2 رکعت نفل پڑھیں، اور انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ نفل پڑھیں. اس کے بعد درود پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد جو ہے درود پڑھیں. اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. یہ خود استخارہ کریں، سیکھیں. اللہ تعالی ہم سب کے معاملات آسان فرما دیں، اور اللہ ہمیں استخارہ کرنے کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.